أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ سبا کی آیت نمبر 31 سے اپنا سبق جو ہے وہ دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد، اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ وسائل اور یہ بے شمار نعمتیں اور رزق عطا فرمائے، جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس میں سے نصیحت کی باتیں اپنے دلوں میں اتار کر اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور آخرت کی فلاح اور بھلائی ہمارے شامل حال کرے اپنے خاص فضل و کرم سے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل کے سبق میں ہم نے جو آیات دیکھی تھیں، آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 30 تک، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 22 سے آنورڈ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ برابر بھی اختیار ہے، نہ ان کا ان کاموں میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ شفاعت بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے یا جن کو اجازت ہو جائے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتی ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا، جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے، وہ خود جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ۔ سنو، ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا اور نہ تمہارے اعمال کی پاس پرس ہم سے کی جائے گی۔ انہیں خبر دے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کرے گا، پھر ہم میں سچے فیصلے کر دے گا، وہ فیصلے چکانے والا ہے اور دانا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اچھا، مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ ہے غالب با حکمت۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب، سچے ہو تو بتاؤ، یا پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر سچے ہو تو تم بتاؤ۔ آپ جواب دے دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک ٹھیک معین ہے، جس سے ایک ساتھ بھی نہ تم پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ ہی تم آگے بڑھ سکو گے۔ یہ پچھلے سبق کی جو ہماری آیات تھیں ان کا ترجمہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔
آیت نمبر 31 سے ہم انشاءاللہ آج شروع کریں گے۔ آیت نمبر 31 شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک جائزہ لیتے ہیں، یا کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے ان کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کرتے ہیں، تاکہ ہمیں اگلی آیات جو ہے وہ ان کا جو موضوع ہے یا ان کے جو مین نصیحت اس میں سے ہمیں جو ملے گی وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ پچھلی آیات میں، پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا، یا اس سے پہلے بھی سورہ مبارکہ میں اور پہلی صورتوں میں بھی، اور خاص کر اسی سورہ مبارکہ کی اگر بات کریں تو مشرکین اور کافرین، شرک کرنے والے اور انکار کرنے والے ان آیات کا، ان کے بارے میں تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دلائل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، اس کی شان کے، اس کی بڑائی اور بزرگی کے دلائل کے ساتھ ذکر کیے کہ زمینوں اور آسمانوں کا تخلیق کرنا اور اس میں زندگی کے جتنے لوازمات ہیں وہ ان کو قائم کرنا، اور پھر زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے جتنی نعمتیں اور ضرورتیں ہیں اس پورے کائنات کے نظام کو، اس میں زندگی جتنی ہے اس کو، وہ سب کا سب اللہ ہی ہے۔ تو کوئی اور ہے جو اس کا شریک ہو سکتا ہے، اور یقیناً اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارے دلائل سننے کے بعد بھی وہ لوگ، یعنی مشرک اور کافر، وہ یہی پوچھتے ہیں کہ کب آئے گا، قیامت کب آئے گی؟ ہمیں تو نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی یا قیامت کا کوئی معاملہ ہونے والا ہے۔ تو ساتھ یا گڑی کہ وہ اس کے اوپر ہی مطلب دل نہیں باندھتے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا، یہ سارا دنیا کا جو مال دولت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کریں گے، اور خاص کر کہ ہمیں حساب کتاب بھی دینا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال اور دولت اور اولاد اور عزت عطا فرمائی ہے، تو ہمارے عقیدے، ہمارا عمل جو ہے وہ درست ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سارے انعامات دنیا میں دیے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا اگر یہ نظریہ تھا بھی کہ قیامت کے بعد کوئی مطلب حساب کتاب ہوگا یا قیامت جب آئے گی، تو پھر ان کا نظریہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہاں پر اس دنیا میں خوش ہے اور ہمیں سارا کچھ عطا کیے ہوئے، تو آخرت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ سارا کچھ عطا کرے گا۔ تو اس طرح کے نظریات اور اس طرح کی باتیں اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی باتیں جو ہیں، عقائد جو ہیں، ان کو چھوڑنے کو وہ تیار نہیں ہیں۔ اور پچھلے ہی سبق میں ہم جب دیکھتے ہیں، جو ہم نے ابھی آیات جن کا ترجمہ بھی ہم نے دہرایا، کہ اس میں بھی ان سے یہی ذکر کیا گیا کہ ذرا دیکھو، مطلب غور و فکر کرو کہ آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق، جو روزی جو ہے وہ تمہیں کون عطا فرماتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ان کے پاس جواب تو ہے کہ اللہ، لیکن اس کا جواب نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہی نہیں ہو، اگر کہیں گے کہ ہاں اللہ ہے، تو پھر تو ان کا عقیدہ جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ تو لہذا وہ اپنی ہٹ درمی پر، اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں بس، اور بس انکار پر انکار ہی کیے جاتے ہیں۔ اور کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی، اب ان میں اگر ہم دیکھیں تو دو طرح کے شرک کے مختلف قسم کے جو لوگ تھے، تو دو طرح کے گروہ تھے۔ ایک تو جو ہے وہ مختلف ہستیوں کی یا مختلف چیزوں کی، موجودات کی پوجا کرتے، اور ان کو اللہ کا مقرب سمجھتے، یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے کسی کام میں، اللہ کے کسی کام میں، یا اللہ کا مددگار ٹھہراتے۔ تو اور یہ نتیجہ اخذ کرتے کہ یہ ہستیاں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ اللہ کے حضور ان کی محبت جو ہے وہ پیش کریں گے، اور پھر اللہ سے مطلب شفاعت جو ہے اس کے لیے وہ مددگار ہوں گے۔ یا دوسرا نظریہ کہ کچھ اللہ کی ہستیاں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اس قدر پیار کرتا ہے کہ ان ہستیوں کو پسند کرنے والے محبوب جو ہیں، یا ان کے آگے مرید اور ان کے آگے چاہنے والے فالوور جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو، ان ہستیوں کی سفارش کی بنا پر ان کو معاف فرما دیں گے، یا ان کے اوپر رحمت فرمائیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ دو جو ہے موضوع، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر پچھلی آیات میں کہہ دیا کہ تمہارا جو معاملہ ہے وہ تو ہم نے سب بہت واضح کر دیا، یا تو توحید جو ہے وہ بہت واضح ہو چکا تمہارے اوپر۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تم گمراہ ہو یا ہم گمراہ ہو۔ لیکن ایک وقت آئے گا قیامت کے دن جب ہمارے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس وقت اگر ہم مجرم ہیں، اگر تمہاری نظر میں ہم مجرم ہیں، تو ہم تمہارے اوپر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، اگر تم مجرم ٹھہرے
تو پھر اس کا بوجھ ہمارے اوپر نہیں ہوگا. یعنی سب ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا. ہر ایک کو یہ بات کا حساب یا یہ بات کا وہاں پر جواب یا اس کے مطابق اس کو نتیجہ بھگتنا پڑے گا کہ تمہارے پاس اللہ کی یہ نصیحت پہنچ گئی، یہ کتاب پہنچ گئی، یہ قرآن پہنچ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث جو ہے وہ سارا کچھ پہنچ گیا. اب تم نے اس حدیث کے مطابق یا اس سنت یا اس قرآن کے مطابق اس احکامات کے مطابق تم نے کیا کام کیا؟ کیا تم نے صحیح معنوں میں اس کو پکڑا اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کی، یا اپنی روش پر قائم رہے، اپنے تکبر میں، اپنے غرور میں تم اللہ کے سامنے کھڑے رہے اپنے اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر؟ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. اب اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی کافر اور مشرک لوگ جو ہیں وہ سرے سے ڈھٹائی کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں. ایک تو وہ انکار کرتے ہیں قیامت کی گھڑی کا، ساعت کا، کہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، وہ تو نہیں آئے گی. اور دوسرا قرآن کا اور قرآن کے احکامات کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم تو اس قرآن کو نہیں مانتے. اب جب وہ سرے سے قرآن کا انکار ہی کر دیتے ہیں تو اس کے کنٹینٹس اور اس کے احکامات اور ان کے جو دیگر معاملات ہیں ان کو بھی ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک تو ہمیں ملے گا یہ مشرکین کا اور کافرین کا جو رویہ تھا، اور دوسرا وہ اس بات پر بھی اتراتے تھے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد دے رکھا ہے، اور یہ مال و دولت اور اولاد جو ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف اشارہ کرتا ہے. جبکہ اگلی آیات میں آج کے سبق میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ آیات بھی کور ہو جائے جس میں ان کے اوپر یہ واضح کر دیا جائے گا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مطلب تمہیں جو مال اور اولاد جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، یا یہ مال اور اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہوں گے، تو یہ ایسی بھول میں مت رہنا. یہ رزق جو ہے مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، یا باقی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، یہ رزق تو دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتا ہے بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ. اور اس میں بھی غور و فکر کرنے کے بہت سارے پہلو ہیں کہ دنیا میں تو رزق اس کو بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اور اس کو بھی جس کو وہ پسند کرتا ہے. اب یہ دونوں صورتوں میں آزمائش ہے اور یہ مال و دولت جو ہے. لیکن آخرت میں تو پھر جو عمل ہے، نیک عمل اور ایمان، وہی کام آئیں گے. یہ مال و دولت دنیا کی جو ہے یہ آزمائش تھی، اس کو کس طرح سے استعمال کیا اور کس طرح سے اس مال و دولت سے تم نے اجر کمایا دنیا کی زندگی میں، وہ آخرت کی زندگی میں تمہارے شامل ہوگا، تمہارے ساتھ ہوگا. کہ جو یہ دو بڑے بڑے جو کہنے کے جو موضوع ہیں وہ موضوع جو ہے وہ آج کی آیات یا آج کا سبق جو ہے اس کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ. تو انہی دو موضوعات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں سبق آج کا، آیت نمبر 31 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جن سب نے کفر کیا. اب یہاں پر ایک بات اور تھوڑا سا ذہن نشین کریں کہ یہ دونوں آیات جو ہیں اس کے بارے میں ایک تو پچھلی آیات یا پچھلے سبق ہم نے پڑھے ہیں جو کہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے، یا مشرکین مکہ کی طرف مطلب وہ کلام ہے یا باتیں ہیں یا ان کے ساتھ یہ مکالمہ ہے. تو اکثر مفسرین جو ہے وہ دونوں طرح کی رائے رکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ جو آیات اگلی آنے والی ہیں یہ تو مشرکین کی طرف اشارہ ہے. مشرکین مکہ جو ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے اس وقت کے جو لوگ ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا اس میں یہ بھی رائے پائی جاتی ہے کہ یہ آیات جو ہیں وہ کھلی اوپن آیات ہیں، مطلب عام آیات ہیں جن کا اطلاق یا جن کا جو نصیحت ہے یا جن کا مفہوم جو ہے وہ ہر وقت ہر دور کے لوگ جو ہیں ان میں موجود رہتا ہے. تو آج کے دور میں بھی اگر ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے معاشرے کو ٹٹولیں یا اپنے دوسرے گروہ جو ہیں مسلم اور نان مسلم سب کو اگر ٹٹولیں تو اس طرح کے جو گروہ جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. تو لہذا دونوں چیزوں میں، ماضی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت یا دور رسالت جو ہے اس وقت بھی یہ سچویشن جو ہے مشرکین مکہ کے ساتھ موجود تھی، اور آج کے دور میں ہمارے اندر بھی اور ہمارے ارد گرد بھی یہ سچویشن جو ہے وہ موجود ہے. تو لہٰذا یہ نصیحت کی بات ہمارے لیے بھی اس میں شامل حال ہوگی کہ یہ اس میں سے ہمیں کیا اخذ کرنا ہے. پچھلے لوگوں نے بھی کیا، آج ہم بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں اس میں نصیحت کرنے کی کیا چیزیں ہیں.
بہرحال دوبارہ سے شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین کفروا، اور وہ لوگ جن سب نے انکار کیا اللہ کے احکامات کا، اس کی آیات کا، اس کی آیات کو قبول کرنے کا، سننے کا، جن سب نے انکار کیا، لن نؤمنا، انہوں نے کہا، ان لوگوں نے کہا، لن نؤمنا، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، بہذا القرآن، اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ہی اس پر جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، ان کے ہاتھوں کے درمیان، ہم اس کے قرآن پر اور ان کے ہاتھوں کے درمیان جو کچھ ہے، ہم اس کے اوپر بالکل بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان کے ہاتھوں کے درمیان ایک تو یہ ہے، ایک تو یہ اشارہ ہے کہ یہ قرآن یا اس قرآن کے علاوہ جو پچھلی کتابوں کا حوالہ جو ہمیں ملتا ہے، تورات، زبور اور انجیل وغیرہ، ان میں سے ہم کسی پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم تو ہرگز ان کا ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اقرار کریں گے کسی بھی بات کا، ہلکا سی بھی اگر اقرار کریں گے تو ان کو اپنے بہت سارے عقائد سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، جس کی وجہ سے ان کے معاشی اور معاشرتی معاملات جو ہیں ان میں ضرب پڑتی ہے، ان کی سرداری میں کمی آتی ہے، یا ان کو کچھ غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جو کہ مسلمان ہوئے، تو یہ چیزیں ان کو گوارا نہیں تھی، لہذا دنیا کے کچھ معاملات کو اسی طرح سے چلتے رہنے کے لیے، یا کچھ سہولیات یا کچھ سٹیٹس جو ہے دنیا کو، اس کو انجوائے کرنے کے لیے انہوں نے اس قرآن کو اور اس سے پہلے آنے والی جو کتابیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا، اس کا وہ سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن اور ان کے اس کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہو سکتی ہے، یا آخرت کا ٹھکانہ بھی ہو سکتا ہے، یا جو بھی پیغامات اس میں ہیں وہ سارے کے سارے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، ہم ہرگز اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ولاؤ ولاؤ ترا، اور کاش کہ آپ دیکھتے، کاش کہ آپ دیکھتے، اذ الظالمون، کہ جب سے سب ظالم لوگ، موقوفون عند ربہم، وہ سب کھڑے ہوں گے اپنے رب کے پاس، کاش کہ آپ ذرا ویژولائز کر سکتے، کاش کے طرح آپ امیجن کریں، یا کاش کہ آپ دیکھتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اور پوری امت کی طرف بھی اور سب لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کاش کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات گزرے، اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ ایک کھینچا پورا قیامت کے دن کا، آخرت کے دن کا، کہ کیسے بپا ہوگی، اور پھر کیسے وہاں پر حساب کتاب لیا جائے گا، اور کیوں حساب کتاب لیا جائے گا دنیا کے معاملات میں جو لوگ کریں، ان کا انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بڑی مال و دولت بھی دے رکھی، اور اس کے ساتھ، اس مال و دولت کے ساتھ وہ ظلم و زیادتی بھی کرتا ہے، دوسروں کے حق بھی مارتا ہے، دوسروں کے ساتھ مطلب ناحق بات کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اور اسی اثنا میں اس کی موت ہو جاتی ہے، دنیا سے وہ رخصت ہو جاتا ہے، مال و دولت بھی ہے، اور مطلب دوسروں کو تکلیف دے کر اس نے اپنی زندگی کو انجوائے بھی کیا ہے۔ تو ایک عقلی تقاضا یہی ہے کہ یہ کیوں ہے، اس کو مال و دولت کی عیش و عشرت بھی ملی، اور اس کے اوپر لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کا بھی اس نے کیا، تو اس کا کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ یا بہت لوگ ہیں، بہت نیک ہیں، بہت اچھے ہیں کردار، دوسروں کی مدد کرنے والے، سارا کچھ کرنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ آسودگی نہیں دی، وہ مال و دولت نہیں دیا، تو لہذا وہ دنیا میں وہ مطلب ترس ترس کر کہہ لیں کہ انہوں نے زندگی گزاری، تو اب ان کے لیے کیا ہے کہ وہ ان کی زندگی بس ایسے ہی تھی۔ تو یہ ایک عقلی تقاضا بھی یہی ہے کہ نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہے، ادروائز اگر تو آخرت کا حساب کتاب نہ ہوتا تو دنیا میں سب برابر ہوتے، سب کو برابر کی عزت ملتی، مال و دولت ملتا، سب کو برابر سٹیٹس ملتا دنیا میں۔ تو یہ جو اونچ نیچ ہے، یہ خود ایک عقلی دلیل ہے اس بات پر کہ اس کا بعد میں کچھ نہ کچھ انجام جو ہے وہ ہونا ہی ہے۔ تو اب یہ سب کچھ بتا دیا، تو اس کے باوجود جنہوں نے دھڑلے سے اس کا انکار کر دیا، تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کاش کہ آپ جو ہے وہ ویژولائز کریں یا امیجن کریں اس سچویشن کو، جب یہ ظالم لوگ جو ہیں، ظالم یہاں پر ظالم سے مراد جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے اس کتاب کو یا اس کے احکامات کو مطلب قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور سب سے بڑا جو ظلم انسان اپنے اوپر کرتا ہے وہ شرک کا ظلم کرتا ہے۔ جیسا کہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے جو ایک انسان جو ہے اپنے اوپر کرتا ہے، یا شرک جو ہے وہ سب سے بڑا بہتان اور سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اللہ کے ساتھ وہ کسی دوسری ہستیوں کو یا دوسری چیزوں کو مطلب شریک ٹھہرا کر کرتا ہے، تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ظالم جو لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور شرک کیا، یہ جب اس وقت جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے کہ کاش کہ آپ اس چیز کو ویژولائز کر سکیں، امیجن کر سکیں،
جو کہ نقشہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن مجید میں، اور اس کی مزید تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں، اس کو سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے ایک ایک ویژول ضرور بنتا ہے، ایک امیجن ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ کیسی سچویشن ہوگی۔ گو کہ ہم اس حد تک نہیں پہنچ سکتے کہ جو حقیقی سچویشن ہوگی، لیکن اس کا اندازہ ہمیں ضرور ہو سکتا ہے۔ یرجع بعضهم الی بعض القول، وہ لوٹا رہا ہوگا جب وہ کھڑا ہوگا اللہ کے حضور، جب یہ ظالم لوگ کھڑے ہوں گے تو کیا کر رہے ہوں گے؟ یرجع بعضهم الی بعض القول، کہ وہ لوٹا رہا ہوگا ان کا بعض کی طرف بات کو، ان کا بعض کی طرف، یعنی کچھ لوگ کچھ لوگوں کی طرف بات کو لوٹا رہے ہوں گے، یا وہ ایک دوسرے کے اوپر باتوں کو لوٹا رہے ہوں گے، یا ایک دوسرے کے اوپر الزام در رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہوں گے۔ کس چیز کی الزام تلاشی کر رہے ہوں گے، یا کس چیز کو لوٹا رہے ہوں گے ایک کی طرف، کس بات کو؟ یقول، وہ کہہ رہے ہوں گے، یہ جو ظالم لوگ جو ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت کے اس حصے سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہاں پر جو مکالمہ ہوگا اس آیت میں اور اگلی آیت میں، وہ مکالمہ جو ہے وہ دو گروہ جو ہیں ظالم لوگوں کے درمیان، ظالم لوگوں میں دو گروہ جو ہیں ان کا آپس میں یہ مکالمہ ہوگا۔ اور یہ ظالم لوگوں کے دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک گروہ جو ہے وہ ہے کبار کا، وی آئی پی، سردار قسم کے لوگ، بڑے لوگ جو ہیں، عمرہ وزراء جو ہیں، جن کا اثر و رسوخ ہے، جن کی ماتحتی میں بہت سارے لوگ ہیں، جو کہ کہہ لیں کہ امیر تھے، یا جو کہ حاکم تھے، جو سردار تھے، ان کو ہم سردار کہہ کر آگے ذکر کریں گے کہ سردار قسم کے لوگ۔ اور دوسرے جو ہیں وہ مظلوم قسم کے لوگ، جن کے پاس دولت بھی کم ہے، یا دوسروں کے زیر اثر رہتے ہیں، سردار ان کے اوپر جب کوئی بات کرتے ہیں یا ان کو کچھ کہتے ہیں تو وہ ان کا حکم جو بجا لاتے ہیں، یا ان کی عزت تکریم کرتے ہیں، یا ان کو فالو کرتے ہیں، سٹیٹس کو وجہ سے ان کو وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ جیسے آج بھی ہم دیکھیں کہ بڑے بڑے سٹارز اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز اور پلیئرز اور مطلب یہ میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں آج کے بچے جو ہیں۔ تو یہ اس طرح کی ساری سچویشن ہے جو آج بھی موجود ہے اور اس پہلے زمانے میں بھی موجود ہے۔ تو یہ دو گروہ جو ہیں، ایک گروہ جو ہے وہ اثر ڈالنے والا امیروں کا، سرداروں قسم کے لوگوں کا، اور دوسرا مظلوم قسم کے یا کمزور قسم کے یا غریب قسم کے لوگوں کا گروہ۔ تو یہ دونوں گروہ جو ہیں، یہ دونوں وہ گروہ، ایک ظالم کا گروہ جو ہے، ظالم لوگوں کا گروہ، اس کے دو حصے جو ہیں ان کا آگے مکالمہ ہوگا آپس میں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جہنم کا راستہ جو ہے وہ مقرر ہو چکا ہوگا، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ جو سب سے پہلا چیک پوائنٹ جب گزرے گا انسان سا کے بعد یا سا کے وقت اس قیامت کی گھڑی میں، تو وہ وہی ہے کہ موحد اور مشرک۔ موحد تو جو ہے وہ تو جنت کے راستے پر گامزن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، ہو سکتا ہے جنت میں اس کو جہنم میں بھی خدا نخواستہ جانا پڑے، لیکن جو مشرک ہے ان کا سیدھا راستہ تو جہنم کی طرف ہے، ان میں کوئی اور مطلب نہیں ہوگا۔ صرف یہ کچھ مکالمے ہوں گے ان کے، انہی میں سے ایک مکالمہ جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ آ رہا ہے کہ وہ آپس میں کچھ گفت و شنید کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں گے۔ تو اور یہ لوگ جو ہیں ظالم گروہ جو ہے، جس میں امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، یا سردار بھی ہیں اور مظلوم بھی ہے، یہ ہر وقت موجود ہیں، ہر طرح کی لوگوں میں، ہر طرح کی امت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی، آج ہمارے وقت میں بھی، یا اس سے پہلی کی قوموں کے وقت میں بھی، اور آئندہ وقتوں میں بھی یہ رہیں گے۔ یہ سب کے لیے یہ کھلی آیات جو ہیں، کھلا واضح نصیحت جو ہے یہ ہمارے سامنے کھول کر اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ ان میں سے بعض کو، یعنی ایک دوسرے کے اوپر وہ بات لوٹا رہے ہوں گے، یا ایک دوسرے کے اوپر وہ الزام تراشی کر رہے ہوں گے۔ یقول، کیا وہ کہہ رہے ہوں گے؟ الذین استضعفوا یقول الذین، کہہ رہے ہوں گے وہ لوگ استضعفوا، جب کو جو کمزور تھے، جو کمزور لوگ تھے یا غریب لوگ جو وہ کہہ رہے ہوں گے للذین استکبروا، ان لوگوں کو جو بڑے بنے ہوئے تھے، یہ سردار لوگ تھے، امیر لوگ تھے، ان سے کہہ رہے ہوں گے، اثر و رسوخ والے لوگوں کو، غریب جو ہے وہ امیر لوگوں کو یا سردار لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے لولا انتم لکننا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ضرور ہم ہوتے ایمان لانے والے۔ اگر تم دنیا میں ہمارے سامنے نہ آئے ہوتے، یا ہمیں دنیا میں تمہارا سامنا نہ کرنا پڑتا، تو ہم آج ایمان والے ہوتے، آج ہم مومن لوگوں کی صفوں میں شامل ہوتے۔ لیکن تم نے دنیا میں ہمیں بھٹکا دیا، تم نے دنیا میں ہمارے اوپر ایسے ڈورے ڈالے اور ایسا اثر و رسوخ کیا، اور ایسے ہمیں گمراہی کے راستے دکھائے کہ آج ہم
مطلب جہنم کی طرف گامزن ہے. تو اگر تم دنیا میں ہمارے سامنے نہ آئے ہوتے یا تم دنیا کی زندگی میں ہماری زندگی میں نہ آتے تو ہم آج ایمان والے ہوتے. اب غریب جو ہیں وہ امیروں کے اوپر، یا سردار جو ہیں مظلوم جو ہیں وہ سرداروں کے اوپر الزام دھر دیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم ایمان نہیں لے کر آئے تھے. لیکن وہ سردار کیا کہیں گے؟ قال الذین استکبروا، وہ سردار جو ہیں بڑے جوڑے جو لوگ بنے ہوں گے، کبار وی آئی پیز جو ہیں، وہ کہیں گے للذین استضعفوا، ان غریب لوگوں کو یا کم تر لوگوں کو، کمزور لوگوں کو، انحن صددناکم، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں؟ وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں روکا تھا؟ ان الہدا، ہدایت کے رستے سے، بعد اذ جاءکم، جبکہ اس کے بعد کہ جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی. بل کنتم مجرمون، بلکہ تم سب مجرم تھے، تم خود ہی مجرم تھے. کیا وہ وی آئی پیز جو ہیں، بڑے جو ہیں، وہ کہیں گے کمزور لوگوں کو کہ کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت ملنے کے بعد کیا ہم نے تمہیں روک رکھا تھا یا ہم نے تمہیں مطلب گمراہ کیا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے. اب یہ خود ہی مجرم تھے کیوں؟ کہ اب مطلب ان کے پاس ہدایت جو ہے، آج ہمارے پاس بھی بہت ساری ایسی چیزوں میں مطلب رہنمائیاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، حدیث موجود ہے. لیکن اس کے باوجود آج ان ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر لوگ جو ہیں دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے آئیڈیالائز بنائے ہوئے ہیں، سیلیبریٹیز کو فالو کر رہے ہیں، یا بڑے بڑے جو حکمران ہیں ان کے احکامات کرتے ہیں، اور حکمرانوں کے یا عمراء اور وزراء جو ہیں ان کے احکامات کو ماننے کے لیے وہ غیر شرعی اور مطلب کام کرنا اور ظلم و ستم کرنا، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا، یہ سارا کچھ چلتا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ ان امیروں کی یا ان وی آئی پیز کی یا ان سردار قسم کے لوگوں کی اس طرح کے تابع داری کر کے ان کو دنیا کو کچھ مال و نفع جو ہے وہ مل جائے گا، حالانکہ وہ اپنے دل کو صحیح معنوں میں کریٹیسائز کر کے ٹٹولیں تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی واضح کر دیا کہ جو دنیا میں اس طرح سے کرے گا تو یقیناً آخرت میں پھر اس کا کیا انجام ہوگا. تو اب وہ اپنی مرضی سے ان وی آئی پیز کے یا ان سرداروں کے یا ان لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو کہ گمراہی کے رستے پر چل رہے ہیں، اور یہ ان کو فالو کرتے جا رہے ہیں دنیا کے کچھ فائدے کے لیے. تو وہاں پر واضح کر دیں گے تو تم نے تو اپنے فائدے یا اپنے نفس کی خواہش کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا، ہم نے تو تمہیں کوئی فورس نہیں کیا تھا کہ تمہارے پاس ہدایت ہے یہ اور سب چھوڑ جاؤ. تو اصل مجرم تو تم خود تھے، جرم تو تم نے خود کیا کہ آج تم ہمارے اوپر ڈال رہے ہو. وقال الذین استضعفوا، اور وہ کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے. اب وی آئی پیز یا امیر لوگوں کا یا مطلب بڑے سردار لوگوں کے جواب میں پھر کمزور لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ وقال الذین استضعفوا، اور وہ کمزور لوگ کہیں گے للذین استکبروا، ان وی آئی پیز یا بڑے سرداروں کو، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ یہ تمہاری چال بازی تھی دن اور رات کی، دن اور رات تم چال بازیاں کرتے تھے. اذ تعمروننا، جب تم سب حکم دیتے تھے ہمیں، یہ تمہاری چال بازی تھی، دن اور رات کو تم چال بازیاں کرتے تھے اور ہمیں حکم دیتے تھے، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے ان نکفر باللہ، کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ، کہ ہم اللہ کے احکامات کا یا اللہ کے رزق جو اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں یا ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس رستے کو چھوڑ کر ہم اس کا انکار کریں اور دوسرے رستے، گمراہی کے رستے پر چلیں. یہ تو تم ہمیں حکم دیتے تھے، دن رات تم ہمیں اسی طرح کے حکم دیتے تھے. اب یہ دن رات سے مراد کہ وہ اپنا لائف سٹائل پورا چینج کر لینا، اپنا پوری زندگی جو ہے وہ بدل دینا ان با اثر لوگوں کے پیچھے لگ کر یا ان کے احکامات مان کر، جیسے کہ عہدے دار ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں اور بڑے بڑے سیاستدان ہیں اور بڑے بڑے حکمران ہیں، ان کی حکم کو فالو کرتے ہوئے، ان کی حکم کی تابع داری کرتے ہوئے ان کے ماتحت لوگ جو ہیں وہ بہت سارے ظلم اور زیادتی کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے اوپر. یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. اور بلکہ اس میں ایک دوسرا پہلو بھی آ جاتا ہے کہ یہ جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، جن کی باتوں کا اثر ہوتا ہے، وہ اپنا اثر و رسوخ کو یا اپنی بات کو منوانے کے لیے یا اپنی بات کو اور زیادہ پر اثر بنانے کے لیے دوسرے لوگوں کے اوپر دونس بھی جماتے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں.
اس میں مطلب بہت سارے قسم کے لوگ شامل ہیں. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ذرا پڑھے لکھے ہیں، وہ ان پڑھ لوگوں کو گمراہ کرنے میں بھی اس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں. غرض یہ کہ ہماری زندگی کے مختلف طبقات جو ہیں ان میں اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو مختلف طرح کے لوگ ملتے ہیں جو ایک دوسرے سے اوپر نیچے ہیں. علم کے معاملے میں جیسے ابھی ہم نے کہا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسے ایک پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ ایسے ہی کچھ باتیں منسوب کرنا شروع کر دے، نعوذ باللہ، اپنے دین کی، یا فلاں نے یہ کہا، یا فلاں پیر نے اور فلاں جو ولی تھا اس کا یہ حکم تھا، اور اس کے مطابق جو دوسرے اس کو فالوور جو ہیں وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں اور اس طرح سے گمراہی کے رستے پر چل پڑے. تو اسی طرح کاروبار کے میٹر میں دیکھیں کہ کاروباری افراد میں کچھ جو ہے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ کس طرح سے مطلب بینکوں سے سود وغیرہ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، یا کس طرح سے وہ سٹاک کر کے پرائسز جو ہیں، مارکیٹ پرائس جو ہے ان کو فلکچویٹ کرتے ہیں، یا کس طرح سے وہ بے ایمانیاں کر کے اپنی انکم جو ہے یا اپنا منافع جو ہے اس کا اضافہ کرتے ہیں. اور اسی میں چھوٹے طبقے کے جو لوگ ہیں، جو چھوٹے لیول کے جو کاروباری حضرات ہیں یا جو بھی ہیں، وہ بھی پھر ان کو دیکھا دیکھی، ان کے پروفٹ کو دیکھا دیکھی کہ یہ تو اتنا اتنا بڑا پروفٹ کما رہے ہیں، تو اس طرح سے انہوں نے کیا، ہم بھی اس طرح سے کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اس طرح سے پروفٹ کمائیں. غرض یہ کہ میں نے مختصر الفاظ میں پہلے میں سوچ رہا تھا کہ نکلیں گے آگے، لیکن ہمیں یہ انڈیکیشن ملتی ہے ایسی آیات سے کہ مختلف طبقات کے لوگ ہیں، مختلف درجوں کے لوگ ہیں، مختلف اوپینین جو ہے، اپنی زندگی کے مختلف پہلو جو ہیں، معاشرتی پہلو جو ہے، معاشی پہلو ہیں، ہمارے آپس کے معاملات کے پہلو جو ہیں، ان میں بھی یہ اونچ نیچ جو ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ اوپر والے لوگوں کو فالو کرتے ہیں. تو یہ بہت سارا وسیع اس میں ٹاپک جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور یہی سچویشن اس وقت بھی رہی. سردار جو لوگ تھے وہ ماتحتوں کے اوپر اثر انداز ہوتے تھے، اور ماتحت لوگ جو ہے، ماتحت لوگ جو تھے، غریب جو تھے، وہ اس ڈر سے اسلام کی طرف نہیں آتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام کی طرف بڑھ گیا تو ہو سکتا ہے ہماری جاب چلی جائے، یا کسی کو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار چل رہا ہے تو اس کے اوپر اثر انداز ہوں گے. یہ بڑے بڑے سردار لوگ تو اس سے ڈرتے ہوئے، اس سے خوف کھاتے ہوئے وہ اسلام کی طرف آنے سے مطلب ہٹتے تھے یا رکتے تھے یا کتراتے تھے. تو بہت سارے مختلف قسم کے معاملات جو ہیں، یہ سارے کے سارے ان میں ہمیں جھلک نظر آتی ہے. صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کے اوپر مطلب غور و فکر کر کے جب اس کی طرف ہم اس کی گہرائی میں تھوڑا سا اترنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں تو بہت وسیع سمندر ملے گا. تو یہ ساری قسم کی سچویشن جو ہے اس میں آ جاتی ہے. تو یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ جو چال بازیاں کرتے ہیں، یہ چال بازیاں جو ہیں وہ دوسرے لوگ، ان کے لوور طبقے کے لوگ جو ان کو کسی نہ کسی طرح سے متاثر کرتی ہیں. تو یہ جو یہ کمزور لوگ جو ہیں وہ واپس ان چال باز ان بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ تم یہ رات اور دن جو چال بازیاں کرتے تھے، ان چال بازیوں کے ذریعے سے تم ہمیں حکم دیتے تھے. یہ حکم جو ہے وہ قولی بھی ہو سکتا ہے، ڈائریکٹ بھی، یا پریکٹیکل بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو یہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھا دیکھی لوگ ہیں اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ تم چال بازیوں سے دن رات جو حکم دیتے تھے، ان نکفرا کیا حکم دیتے تھے، یا اس حکم کا کیا مطلب مقصد کا، ان نکفر باللہ، کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کریں، ہم اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں یا اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اس گمراہی کے راستے میں چل پڑے. وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور ہم ٹھہرائیں اس کے لیے شریک، اور اس کے ساتھ ہم کچھ شریک بھی ٹھہرانا شروع کر دیں. جیسا کہ اس میں مشرک قسم کے لوگ بھی شامل ہیں. اور شریک جو ہے یہاں پر دونوں طرف سے امدادن شریک، ایک جو ہے جو دوسرا پکارنے والا، دعائیں اور حاجات جس سے طلب کی جائیں اس طرح سے کہ وہ ہمارے اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے ساتھ یا اللہ کو ہماری مطالبے یا ہماری دعائیں جو ہیں وہ پیش کر کے ان کو منوانے کا باعث بنتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات کہ یہ تو تمہارا حکم تھا دن رات بھی چال بازیوں کے، کہ ہم اللہ کے جو بتایا ہوا راستہ ہے اس کا ہم انکار کر دیں، اور اس کے ہم مختلف معاملات میں اس کے ساتھ ہم شریک ٹھہرانا شروع کر دیں، یا اللہ کو چھوڑ کر ہم دوسری ہستیوں کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کرنا شروع کر دیں. وہ اثر اور وہ سب چھپائیں گے ندامہ. اور حقیقت یہ ہے، الٹیمیٹ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جب یہ مکالمہ ہو رہا ہوگا یا جب یہ سچویشن فیس کر رہے ہوں گے، اس وقت وہ اثر الندامہ، وہ ندامت کو چھپائیں گے. وہ دونوں گروہ جو ہیں، یعنی امیروں کا گروہ بھی اور مسکینوں کا گروہ بھی، دونوں گروہ جو ہیں وہ چھپائیں گے اپنی ندامت کو، اپنی شرمندگی کو. کیوں؟ لم مارا آؤ
رعب العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو دونوں گروہ جو ہے وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے. کیا ندامت؟ تو تم کو جو امیر لوگ ہیں اب ان کو بھی پتا ہے کہ دنیا میں ہم نے جو کچھ کیا اس کا اثر ہوا. ہم تو خود گمراہی میں تھے لیکن اس کے نتیجے میں یہ لوگ بھی گمراہی میں رہے. ہو سکتا ہے کہ ان بڑے لوگوں نے بھی کسی سے اثر قبول کیا ہو. یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، اپنے آباء و اجداد سے کیا ہے یا کسی بھی طریقے سے انہوں نے یہ سارا کچھ شروع کر دیا. تو اب وہ ان کو یہ ندامت ہوگی کہ ہاں ہم نے جرم تو کیا ہے، لیکن وہ اس کو چھپانے کے لیے، اس ندامت میں اس کو چھپانے کے لیے وہ غریبوں کے اوپر اس کا الزام در دیں گے کہ جرم کرنے والے تم ہو. اسی طرح سے غریب جو ہے ان کو بھی اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہاں ہم ان کو فالو کرنے کے بجائے اگر ہم قرآن و سنت کو فالو کر لیتے تو آج ہماری یہ سچویشن نہ ہوتی. لیکن اس ندامت کو بھی وہ چھپاتے کہ اور امیروں کے اوپر، سرداروں کے اوپر اس کا الزام درتے. تو یہ الزام تراشی جو ہے در حقیقت اپنی ندامت کو چھپانے کے لیے کرتے تھے. یہ اس وقت ہوگی جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، جب ان کے سامنے آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی اور ان کو یہ پتا ہوگا کہ ہم اس آگ میں جھونکے جا رہے ہیں. تو اس وقت یہ سچویشن ہوگی. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ، اور ہم کر دیں گے یا پہنا دیں گے الاغلال توق فی اعناقی، فی اعناقی گردنوں میں. کن کی گردنوں میں؟ اللہ زین کفر، وہ لوگ، ان لوگوں کی گردنوں میں جن سب نے کفر کیا. ان کافر اور مشرک اور انکار کرنے والے لوگوں کے گلوں میں ہم، گردنوں میں توق ڈال دیں گے. توق جو ہے وہ جو مجرم لوگوں کو ڈالی جاتی ہے، لوہے کے کڑے جو ہیں جو گردن میں ہوتی ہیں اور پاؤں میں ہوتے ہیں، اور ان کو پھر زنجیر کے ذریعے سے آپس میں جکڑ دیا جاتا ہے. یہ تو دنیا کی ہم مثال صرف ویژولائز کرنے کے لیے، آخرت میں کس قدر بھاری توق ہوگا یا کس قدر اذیت ناک کوئی سچویشن ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین. کہ ایسے کافر جو ہیں، آپ جو ایک دوسرے کے اوپر مطلب ندامت اپنی چھپانے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر جو الزام دھر رہے ہیں، ان ایسے سب کافروں کو کی گردنوں میں توق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈال دیں گے. حل یجزون الا ما كانوا يعملون، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر اس چیز کا، مگر جو تھے وہ سب عمل کرتے. ان کو وہاں پر جو بدلہ ہے تو صرف اسی چیز کا ہوگا کہ انہوں نے جو عمل کیا، یعنی جو انہوں نے عمل کیا ہوگا اس کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا. اس سے نا انصافی نہیں کی جائے گی. دنیا میں انہوں نے جو کچھ کیا اس کے مطابق ان کو وہاں پر بدلہ دیا جائے گا. وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، ان کو ڈرانے والا. ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا. الا قال مترفوها، مگر کہا ان کے خوشحال لوگوں نے. اب یہ ذکر ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ یا تسلی دینے کے لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر یہ آیات پیش کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پیش کرتے ہیں، تو ان کو جب ریزسٹنس ملتی ان کی امت کی طرف سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ذہن کے اوپر یا ان کے دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا. وہ اس چیز پر بے چین ہوتے کہ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے، یہ بڑی عام سی سادہ سی باتیں ہیں، تھوڑا سا اس کے اوپر غور و فکر کریں، تھوڑا سا اس کو کوشش کریں تو یہ باتیں جو ہیں یہ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ یہ قوم جو ہے کیوں گمراہی کی طرف اور جہنم کی طرف، دوزخ کی طرف اس نے اپنا راستہ کیا ہوا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یا ان کا دل جو ہے مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی جو انبیاء ہیں یا رسول ہیں ان کا ذکر جگہ جگہ پر کیا. تو یہاں پر بھی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کسی بستی میں کوئی ایسا نہیں بھیجا کہ جس بستی میں یا جس قوم میں جو بڑے خوشحال لوگ ہیں، وہی وی آئی پیز اور کبائر جو ہیں، امیر سردار جو لوگ ہیں، وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا کہا ان سب نے، انا بما ارسلتم، بے شک ہم اس کا جو تم بھیجے گئے ہو، یا جس بات پر یا جس وحی کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، یا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، ہم اس کا بھی کافرون، ہم انکار کرنے والے ہیں. یعنی اس سے پہلے نبی جو ہیں ان کے بڑے جو لوگ ہیں، ان کے سردار صاحب کے جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی سب سے پہلے انکار کیا ان نبیوں کا یا ان نبیوں کی ان باتوں کا، اس وحی کا یا اس پیغام کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. یہ تقریباً بہت ساری واقعات ہم نے پڑھے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، قوم شعیب کا، قوم مدین کا. اس کے علاوہ مطلب اور بھی عاد اور سمود کے جو واقعات پڑھے، قوم لوط کے میٹر میں ہم نے دیکھا حضرت لوط علیہ السلام کا. تو ان سب میں تقریباً
یہی معاملہ رہا کہ وہاں کے جو بڑے سردار ٹائپ لوگ جو ہیں، بااثر لوگ جو ہیں، انہوں نے تو سب کا انکار کیا، اور ان کے زیر اثر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس انکار پر اڑے رہے۔ تو اس سے پہلے بھی جو نبی اور رسول بھیجے، ان قوموں میں یا ان امتوں میں بھی یہی معاملہ رہا۔ تو لہٰذا اب یہ سردار لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ جو غریب قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کسی قابل نہیں ہے، تو یہ ایمان لے آئے ہیں، تو ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ سچویشن جو ہے یہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی رہی ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، نحن اکثر اموالا، نہیں ہم، اب یہ موضوع دوسرا موضوع، ایک موضوع جو ہے آج ہم نے دو موضوعات ہم نے جو ذکر کیا تھا، ایک موضوع تو مطلب القرآن کا انکار کرنا، اور پھر آخرت میں پھر ان کا آپس میں جو مکالمہ ہم نے یہ دیکھا پچھلی آیات میں۔ اب دوسرا جو ہے مال اور اولاد کی کثرت جو ہے، اس کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر نعمت ہے، تو اس کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا، اور انہوں نے کہا، ان سب نے کہا، یعنی ان سرداروں نے، ان کافروں نے کہا۔ یہ پچھلی قوم کے لوگ جو ہے ان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یا مشرکین مکہ جو ہے ان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یا آج ہمارے اندر بھی یہ اس طرح کے جو سچویشن جو ہے وہ موجود ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی مال کی کثرت، اپنی اولاد جو ہے اس کے اوپر اس قدر ڈٹائی کے ساتھ مطلب کھڑے ہو جائیں کہ اللہ کے احکامات کو بھول جائیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، نحن اکثر اموالا، کہ ہم زیادہ ہیں یا کثرت میں ہیں، مال میں، و اولادن، اور اولاد میں، ہمارے پاس مال اور اولاد کی کثرت ہے تمہاری نسبت، یعنی یہ غریب لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی طرف یہ اشارہ ہے، یا اس سے پہلے انبیاء کی طرف اشارہ ان کے سرداروں نے کیا کہ ہم تو مال اور اولاد میں تم سے زیادہ کثرت رکھتے ہیں، تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال اور اولاد تم سے زیادہ عطا فرما رکھی ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے، ہمارے اوپر تو عذاب نہیں آئے گا۔ یہ وہی ان کا اوپینین جو ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں مال اور دولت اور عزت سارا کچھ دے رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، وہ ہمارے اوپر عذاب نہیں بھیجے گا۔ اگر کوئی قیامت کا معاملہ ہوگا بھی جس طرح سے آپ ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح کے رزق یا اسی طرح سے آسودگی عطا فرمائے گا۔ کل، ان سے کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق، کہ بے شک میرا رب وہ کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ اب یہ رزق جو ہے، اس رزق کی ڈیفینیشن ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کی ہے، اس کو تھوڑا سا یاد دہانے کے لیے ایک پوائنٹ نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعامات جو ہمیں ملتے ہیں وہ سارے کے سارے رزق میں آتے ہیں۔ اس رزق میں ایک تو مال و دولت کا رزق جو ہے وہ تو عام طور پر جو عام معنی اس کو لیا جاتا ہے، اس کے علاوہ نیک اولاد جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے۔ نیک اور بد ہونا جو ہے وہ تو اس کا پھر عمل ہے، یا اپنا عمل ہو سکتا ہے، یا جو بھی ہے۔ اسی طرح سے علم کی دولت دے دینا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے۔ دنیا میں کسی کو اگر کوئی عہدہ ملا ہے، یا کوئی مطلب حکومت سلطنت ملی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی ایک قسم ہے۔ مطلب اگر دنیا میں کسی کو اس کی شخصیت میں کچھ ایسا روب ملا ہے کہ دوسروں کے اوپر بڑا متاثر کن ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، مال و دولت کے علاوہ علم اور مرتبہ اور یہ ساری چیزیں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہیں، جو مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرماتا ہے یہاں پر۔ اور اس سے آگے جو آیات میں جو رزق جس کا مطلب مفہوم ہے، وہ تو وہی مال و دولت کے اعتبار سے ہے، لیکن رزق کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ تو اب اس آیت کو اگر ہم ایک عام خطاب کے طور پر دیکھیں، تو اس میں ایک کھلے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو مختلف طرح کے رزق، مختلف طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ یقدر، اور وہ تنگ کر دیتا ہے، وجہ کہ یہ رزق جو ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے وہ اس کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کو وسیع کر دیتا ہے، اس میں وسعت اور آسودگی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ یقدر، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس کو وہ محدود کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ وہ نہیں جانتے، یا اکثر لوگ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے کہ اس کی لوجک کیا ہے، اس کی لوجک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رزق کم اور زیادہ کیوں کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے وہ مختلف کیوں ہے مختلف لوگوں کے لیے، کسی کے پاس زیادہ اور کسی کے پاس کم کیوں ہے۔ اس میں بھی بڑی ایک گہری لوجک ہے۔
دنیا کے میٹر میں جب دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ تو رزق اس کو بھی دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اس کو بھی دے رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے۔ اور ان کے پاس بھی رزق کی کمی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اور ان کے پاس بھی رزق کی کمی ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن کو جب اینالائز کریں تو اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی حکمت ملتی ہے، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مطلب تدبیر جو ہے وہ ملتی ہے۔ وہ تدبیر کیا ہے؟ آزمائش۔ یہ رزق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، یہ در حقیقت ایک آزمائش ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے کر آزماتا ہے کہ دیکھیں تو صحیح وہ زیادہ مال کو کیسے وہ خرچ کرتا ہے، زیادہ رزق کو وہ کیسے خرچ کرتا ہے۔ اگر مال و دولت ملی ہے تو کیا دوسروں کو بھی اس میں شامل کرتا ہے یا نہیں، دوسروں کو بھی اس کا حصہ دیتا ہے کہ نہیں، اس میں سے کچھ خرچ کرتا ہے یا نہیں۔ مال و دولت کے علاوہ اگر عزت دی ہے تو وہ عزت کو دوسروں کو ٹرانسفر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو کوئی علم اور حکمت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے تو وہ دوسروں کو کس طرح سے وہ پہنچاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جس کو رزق جو کم ملا، وہ مال و دولت کم ملی یا آسودگی نہیں ہوئی، وہ حالات جس کے خراب ہیں، اس کے اوپر بھی وہ آزمائش ہے کہ کس طرح سے وہ صبر کرتا ہے اس آزمائش کے اوپر، اور کس طرح سے وہ صبر کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ ہی کی طرف لگائے رکھتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ غلط طریقے سے اور ناجائز طریقے سے اپنا جو رزق ہے یا اپنا جو مال ہے یا اپنے جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ دونوں جو ہے، دونوں پہلو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے در حقیقت، کہ جن کو زیادہ دیا ہے وہ کیسے شکر ادا کرتے ہیں، اور جن کو کم دیا ہے وہ کیسے صبر کرتے ہیں۔ یہ صبر اور شکر کی ایک جو بیلنس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ تو جس کو وہ چاہتا ہے وہ آسودہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس کو وہ تنگ کر دیتا ہے۔ ہم، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہیں پہ رکتے ہیں ہم۔ پھر انشاءاللہ ہم رکوع بھی مکمل ہو گیا، اگلا رکوع جو ہے وہ کل شروع کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو ہم آج سمجھنے کی کوشش کی ہمیں آیات کی، اس میں بہت ساری نصیحتیں ہمارے لیے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر ہمیں توجہ دے کر اپنی فائن ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نصیحت کو ہمارے دلوں میں اتارے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی پوائنٹ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اسی کے ساتھ اجازت دیتے ہیں، معذرت میں تھوڑا سا بیچ میں میرا کھانسی کا مٹر چل رہا ہے تو بیچ میں تھوڑا سا ڈسٹربنس آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی ہمارے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں، ہم سب کے سارے مسائل جو ہیں ان کو ہمارے لیے آسان کرے، اور ان میں ہمارے لیے بہتری لائے، ہماری نیک اور جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں بھی اس کا فائدہ اٹھائیں، اور نہ صرف دنیا بلکہ خاص کر آخرت کا فائدہ ہم اس میں سے اٹھا رکھیں۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، جن کے صحت سے کچھ معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم میں رکھے، اس دنیا میں جو حیات ہیں ہمارے والدین، ان کو لمبی اور صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، ان کو بھی اور ہمیں بھی عرض العمر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور جن جو والدین اور بزرگ اور بھائی رشتہ دار، سارے مومنین اور مومنات جو اس دنیا سے گزر چکے، جو اس دنیا کا سفر جو ہے وہ مکمل کر سکیں، ان کے آخرت کا سفر اور ان کی اگلی منزلیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور ان کے لیے اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔